آج کا سبق بڑا ضروری ہے. اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو مضارع کے صیغے نہیں آئیں گے. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو آپ کو گردانیں بھی مضارع سے آگے آ جائیں گی اور آپ کو آگے والے صیغے بھی سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے جو چیز ہم نے یاد کرنی ہے وہ یہ یاد کرنا ہے کہ مضارع کی 4 علامتیں ہیں. مضارع کی کتنی علامتیں ہیں جی؟ کتنی ہیں؟ 4. مضارع کی 4 علامتیں ہیں. حمزہ تا یا نون. حمزہ تا یا نون. حمزہ تا یا مضارع کی 4 علامتیں. حمزہ تا یا نون. حمزہ 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 حمزہ. یہ پہلی بات بھی ساتھ ہی یاد کر لیں. یا 4 صیغوں میں آتی ہے. 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 تا 8 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 صیغوں میں آتی ہے. یا کتنے صیغوں میں آتی ہے؟ 4 صیغوں میں آتی ہے. تا 8 صیغوں میں آتی ہے. حمزہ 1 صیغے میں آتا 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 ہے. نون 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 1 صیغے میں آتا ہے. یا کتنے صیغوں میں آتی ہے؟ 4 صیغوں میں. یا کتنے صیغوں میں آتی ہے؟ 4 صیغوں میں. تا کتنے صیغوں میں آتی ہے؟ 4 صیغوں میں. تا 8 صیغوں میں آتی ہے. حمزہ کتنے صیغوں میں آتا ہے؟ 1 صیغے میں آتا ہے. اور نون 1 صیغے میں. پھر ایک مرتبہ ذرا دہرا دیں, تسلی ہو جائے گی مجھے کہ آپ کو یاد ہو گیا. یا کتنے صیغوں میں آتی ہے؟ 4 صیغوں میں آتی ہے. تا 8 صیغوں میں. حمزہ 1 صیغے میں. اور نون 1 صیغے میں. سب سے پہلے آج ہم نے پڑھا کہ مضارع کی علامتیں کتنی ہیں؟ 4. کون کون سی؟ حمزہ تا یا نون. اگلی بات بھی ہم نے پڑھ لی ہے کہ یا کتنے صیغوں میں آتا ہے؟ 4 صیغوں میں. تا 8 صیغوں میں. حمزہ 1 صیغے میں. اور نون 1 صیغے میں. اب نا جی پہلے بنانے کا آسان سا قاعدہ سماعت فرما لیں, پھر کچھ چیزیں ضروری ہیں جو آپ کو یاد کروانی ہے وہ میں آپ کو یاد کروا لیتا ہوں, اور پھر ہم چلتے ہیں گردان کی طرف. گردان بھی سمجھیں گے اور انشاءاللہ مضارع کے آج ہی صیغے بھی نکالیں گے. ایک لفظ سب سے پہلے آپ نے بولنا ہے کہ مضارع معروف کو ماضی مطلق معروف سے بناتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ مضارع معروف کو ماضی مطلق معروف سے بناتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کہنا ہے؟ مضارع معروف کو ماضی مطلق معروف سے بناتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ مضارع معروف کو ماضی مطلق معروف سے بناتے ہیں. یہ جناب داربہ ہے ماضی مطلق معروف. اس سے بنانا ہم نے مضارع. سب سے پہلے اس کے شروع میں لگانی ہے علامت مضارع. کیا لگانی ہے؟ علامت مضارع. آپ نے ابھی اوپر پڑھ لیا کہ مضارع کی 4 علامتیں حمزہ تا یا نون. ماضی مطلق کے شروع میں مضارع کی علامت لگانی ہے. ماضی مطلق کے شروع میں مضارع کی علامت لگانی ہے. اور چونکہ یہ ثلاثی مجرد سے ہم بنا رہے ہیں. کس سے ہم بنا رہے ہیں؟ ثلاثی مجرد سے مضارع معروف بنانے کا قاعدہ. کس سے جی؟ کس سے؟ جی علامتیں آپ پڑھ چکے ہیں حمزہ تا یا نون, اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضارع معروف کو ماضی مطلق معروف سے بناتے ہیں, اور ہم بنا رہے ہیں ثلاثی مجرد سے مضارع معروف بنانے کا قاعدہ. تو ماضی مطلق کے شروع میں مضارع کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت لگا دیتے ہیں. ماضی مطلق کے شروع میں مضارع کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت لگا دیتے ہیں. ماضی مطلق کے شروع میں مضارع کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت لگا دیتے ہیں. ماضی مطلق کے شروع میں مضارع کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت لگا دیتے ہیں. اچھا جی, اس کے شروع میں مضارع کی کوئی ایک علامت لگا دیں گے. اور اگلی بات بھی ذہن نشین فرما لیں, ثلاثی مجرد میں مضارع معروف میں علامت مضارع ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مفتوح ہوتی ہے. علامت مضارع ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مفتوح ہوتی ہے. 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 ٹھیک ہے جی. اور یہ جو فا کلمہ ہے اس کا ہم وزن کریں نا داربہ کا فعلہ کے وزن پر, تو دواد بنتا ہے فا کلمہ, را بنتا ہے عین کلمہ, اور با بنتا ہے لام کلمہ. فا کلمہ کون سا ہے؟ دواد. فا کلمہ سے پہلے علامت مضارع لگا دیں گے.
جس پر کیا ہوگا فتح، جس پر کیا ہوگا ثلاثی مجرد میں مضارع معروف میں علامت مضارع پر کیا ہوگا فا کلمہ کو ساکن کر دیں گے، فا کلمہ کو فا کلمہ کو فا کلمہ کو، اور یہ جو آئین کلمہ کون سا ہے را، اس پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، اس پر ضمہ بھی آ سکتا ہے، کبھی فتح بھی آ سکتا ہے اور کبھی کسرہ بھی آ سکتا ہے، یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئین کلمہ پر حسب باب حرکت آئے گی، آئین کلمہ پر آئین کلمہ پر آئین کلمہ پر آگے جا کے آپ ابواب پڑھ لیں گے، اس باب میں حسب باب حرکت ہے کسرہ، کیا 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 آئین کلمہ پر کسرہ لگا دیں گے، آئین کلمہ کو کیا دے دیں گے، آئین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے، آئین کلمہ کو آئین کلمہ کو، یا کہہ لیں آئین کلمہ پر حسب باب حرکت آئے گی، آئین کلمہ پر آئین کلمہ پر آئین کلمہ پر کسرہ لگا دیں گے، آئین کلمہ پر، اور ماضی کے اندر جو لام کلمہ ہوتا ہے وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، ماضی کے اندر لام کلمہ کیا ہوتا ہے، اور مضارع کے اندر لام کلمہ پر ضمہ اعرابی آتا ہے، کیا آتا ہے، چونکہ مضارع مورب ہے اور جو ضمہ ہے وہ مورب ہے، ضمہ اعرابی کا مطلب ہے جو ضمہ آ رہا ہے بدلنے والا ضمہ آ رہا ہے، مورب ضمہ آ رہا ہے، کون سا ضمہ آ رہا ہے، بدلنے والا ضمہ آ رہا ہے، کون سا ضمہ آ رہا ہے، پھر ذرا ایک مرتبہ ریپیٹ کریں گے، مضارع معروف کو ماضی مطلق معروف سے بناتے ہیں، ماضی مطلق کے شروع میں علامت مضارع لگا دیتے ہیں، اور ثلاثی مجرد میں علامت مضارع پر ثلاثی مجرد میں علامت مضارع پر ہمیشہ فتح ہوتا ہے، ثلاثی مجرد میں علامت مضارع پر معروف کے اندر ہمیشہ فتح ہوتا ہے، فا کلمہ کو ساکن کر دیں گے، فا کلمہ کو آئین کلمہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، ضمہ فتح کسرہ، یا آپ کہہ لیں آئین کلمہ پر حسب باب حرکت آئے گی، آئین کلمہ پر، اور لام کلمہ پر ضمہ اعرابی لگا دیتے ہیں، لام کلمہ پر لام کلمہ پر ضمہ اعرابی لگا دیتے ہیں، تو داربہ سے کیا بن گیا، بولو بولو بولو، داربہ سے کیا بن گیا، داربہ سے کیا بن گیا، داربہ سے کیا بن گیا، جی آگے ناصرہ سے بھی جلدی سے دیکھ لیں، یہ بات آپ یہاں پر یاد کر چکے ہیں، ماضی مطلق کے شروع میں مضارع کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت لگا دیتے ہیں، فا کلمہ کو ساکن کر دیتے ہیں، آئین کلمہ پر ضمہ فتح کسرہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، تو یا کہہ لے کہ آئین کلمہ پر حسب باب حرکت آئے گی، اور اس باب کے حساب سے آئین کلمہ پر آئے گا ضمہ، کیا آئے گا، آئین کلمہ پر ضمہ لگا دیں گے، اور لام کلمہ پر کیا لگا دیں گے، ضمہ اعرابی لگا دیں گے، کیا لگا دیں گے، تو ناصرہ سے کیا بن گیا، ینصر، ناصرہ سے کیا بن گیا، سامیہ، یہ بات تو آپ کو پکی ہوگی ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں کیا لگا دیتے ہیں، مضارع کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت لگا دیتے ہیں، ثلاثی مجرد میں مضارع معروف کے اندر علامت مضارع پر ہمیشہ کیا ہوتا ہے، فتح ہوتا ہے، فا کلمہ کو ساکن کر دیتے ہیں، فا کلمہ کو آئین کلمہ پر ضمہ فتح کسرہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، اور اس باب میں آئین کلمہ پر فتح آئے گا، کیا آئے گا، فتح آئے گا، اور لام کلمہ پر کیا لگا دیتے ہیں، ضمہ اعرابی لگا دیتے ہیں، لام کلمہ پر کیا لگا دیتے ہیں، ضمہ اعرابی لگا دیتے ہیں، تو سامیہ سے کیا بن جائے گا، یسمعو، کیا بن جائے گا، یسمعو، حاسبہ، آپ نے یہ بات تو پڑھ لی ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں مضارع کی علامتوں میں سے کوئی ایک فا کلمہ کو آئین کلمہ پر ضمہ فتح کسرہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، اس باب کے حساب سے آئین کلمہ پر کسرہ آئے گا، کیا آئے گا، اور لام کلمہ پر کیا لگا دیتے ہیں، ضمہ اعرابی لگا دیتے ہیں، لام کلمہ پر کیا لگا دیتے ہیں، کیا لگا دیتے ہیں، حاسبہ سے کیا بن گیا، یحسبو، حاسبہ سے کیا بن گیا، حاسبہ سے کیا بن گیا، یقیناً آپ کو مضارع بنانے کا قاعدہ پکا ہو چکا ہوگا، مضارع معروف کو کس سے بناتے ہیں، مضارع معروف کو کس سے بناتے ہیں، ماضی مطلق، ہاں ماضی مطلق کے شروع میں مضارع کی علامتوں میں سے
کوئی ایک علامت لگا دیتی ہے. فا کلمہ کو ساکن. ثلاثی مجرد میں علامت مضارع پر معروف کے اندر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فتح ہوتا ہے. فا کلمہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، ضمہ، فتح، کسرہ. یا آپ کہہ لیں عین کلمہ پر حسب باب حرکت آئے گی، یا آپ کیا کہہ لیں، اور لام کلمہ پر ضمہ اعرابی لگا دیتے ہیں. لام کلمہ پر کیا لگا دیتے ہیں؟ لام کلمہ پر کیا کر. اچھا آگے جو چیزیں آ رہی ہیں یہ آپ کے بہت کام آئیں گی، ان کو آپ نے آج ہی پکا کر لینا ہے. آگے یہ بار بار آئیں گی، پکی پھر بھی ہو جائیں گی، لیکن میں چاہتا ہوں آج آپ پکی کر کے آگے چلے. ضمہ اعرابی 5 صیغوں میں آتا ہے. ضمہ اعرابی، ضمہ اعرابی، ضمہ اعرابی. یہ آپ کو اتنے ازبر ہونے چاہیے کہ آپ رات کو سوئے بھی ہوئے ہو، آپ کی زبان سے نکل رہا ہو کہ ضمہ اعرابی 5 صیغوں میں آتا ہے. ضمہ اعرابی، ضمہ اعرابی، ضمہ اعرابی. اور یہ صیغے بھی ابھی ہم یاد کریں گے. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. پھر بولے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. پھر بولے ذرا واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. پھر بولے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. پھر بولے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. پھر بولے ایک مرتبہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. ان کی اتنی اہمیت ہے، اگر میں ادھر 1000 مرتبہ بھی پڑھاؤں تو کم ہے. آپ کے دل میں یہ اتر جانے چاہیے، آپ نے ان کو بار بار دہرانا ہے. پھر ایک مرتبہ پڑھ لیں ذرا. ضمہ اعرابی 5 صیغوں میں آتا ہے. ضمہ اعرابی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. نون اعرابی 7 صیغوں میں آتا ہے. نون اعرابی، نون اعرابی. اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور اگر آپ صرف سیکھنا چاہتے ہیں، صرف میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث پاک سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ چیزیں بڑی زیادہ ضروری ہیں. نون اعرابی 7 صیغوں میں آتا ہے. نون اعرابی، نون اعرابی، نون اعرابی، نون اعرابی، نون اعرابی. 4 تثنیہ کے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر. 4 تثنیہ کے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر. 4 تثنیہ کے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر. 4 تثنیہ کے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر. 4 تثنیہ کے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر. میں چاہتا ہوں پھر ذرا ریپیٹ کر لے. ضمہ اعرابی کتنے صیغوں میں آتا ہے؟ پھر بولے ذرا. ضمہ اعرابی کتنے صیغوں میں آتا ہے؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. نون اعرابی 7 صیغوں میں آتا ہے. 4 تثنیہ کے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر. نون جمع مؤنث یعنی نون مبنی. نون جمع مؤنث یعنی نون مبنی 2 صیغوں میں آتا ہے. نون جمع مؤنث یعنی نون مبنی 2 صیغوں میں آتا ہے. نون جمع مؤنث یعنی نون مبنی 2 صیغوں میں آتا ہے. نون جمع مؤنث یعنی نون مبنی 2 صیغوں میں آتا ہے. جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. بولو بولو بولو. جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. نون جمع مؤنث یعنی نون مبنی 2 صیغوں میں آتا ہے. نون جمع مؤنث
जमा मुन्नस गायब, जमा मुन्नस हाजिर। एक मरतबा फिर रिपीट करें, फिर हम गर्दान की तरफ जा रहे हैं जी। जमा इराबी कितने सीगों में आता है? वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। आपकी आवाज़ स्लो होगी, खैर है। नून इराबी 7 सीगों में आता है। 4 तस्निया के, जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुन्नस हाजिर। नून जमा मुन्नस यानी नून मबनी 2 सीगों में आता है। जमा मुन्नस गायब, जमा मुन्नस हाजिर। ज़रा शुरू से एक मरतबा फिर रिपीट कर लें। मुज़ारे की 4 अलामतें हैं, हमज़ा, ता, या, नून। इनका मजमूआ है अतईना। या 4 सीगों में आता है, ता 8 सीगों में आता है, हमज़ा 1 सीगे में आता है और नून 1 सीगे में आता है। सुलासी मुजर्रद से मुज़ारे मारूफ बनाने का कायदा। मुज़ारे मारूफ को माजी मुतलक मारूफ से बनाते हैं। माजी मुतलक के शुरू में मुज़ारे की अलामतों में से कोई एक अलामत लगा देते हैं। फा कलिमा को साकिन कर देते हैं। आइन कलिमा पर तीनों हरकतें आ सकती हैं। ज़म्मा भी आ सकता है, फतह भी आ सकता है, कसरा भी आ सकता है, बाब के हिसाब से आ जाएगा। और लाम कलिमा पर ज़म्मा इराबी लगा देते हैं। लाम कलिमा पर, लाम कलिमा पर ज़म्मा इराबी कितने सीगों में आता है? वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। नून इराबी 7 सीगों में आता है। 4 तस्निया के, जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुन्नस हाज़िर। नून जमा मुन्नस यानी नून मबनी 2 सीगों में आता है। जमा मुन्नस गायब, जमा मुन्नस हाज़िर। लो जनाब, अब आपने बात को समझ लेना है। अब समझने का टाइम है। पहला था थोड़ा सा रट्टा, अब ज़रा बात को समझ लेना है। आपने सीगे भी समझने हैं, बात को समझना है। अच्छा, जो हमने माजी के अंदर तरीका अपनाया था, पहले उसी को अपनाते हैं ताकि आपको बात की समझ आए। पहली लाइन है मुज़क्कर की, यादरिबू, यादरिबानी, यादरिबूना, ये तीनों मुज़क्कर के सीगे हैं। किसके सीगे हैं? अच्छा जी। दूसरी लाइन है मुअन्नस की। दूसरी लाइन किसकी है? दूसरी लाइन किसकी है? तादरीबू, तादरीबानी, यादरिबना, ये तीनों सीगे किसके हैं? मुअन्नस के। ठीक है जी। अच्छा जी। तीसरी लाइन है मुज़क्कर की। तीसरी लाइन किसकी है? तादरीबू, तादरीबानी, तादरीबूना, ये तीनों सीगे किसके हैं? मुज़क्कर के है जी। चौथी लाइन है मुअन्नस की। चौथी लाइन किसकी है? तादरीबीना, तादरीबानी, तादरीबना, ये तीनों सीगे किसके हैं? मुअन्नस के हैं। और 5वीं जो लाइन है ये है मुतकल्लिम की। अदरिबू, ये भी मुतकल्लिम का सीगा है, और नदरिबू, ये भी मुतकल्लिम का सीगा है। अब अगली बात, पहले आपके ज़हन नशीन हो गया। पहली लाइन किसकी है? मुज़क्कर की। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इतनी बात ज़हन नशीन हो गई है। आगे चलेंगे जी। ये जो पहली 2 लाइनें हैं ना, यादरिबू, यादरिबानी, यादरिबूना, तादरिबू, तादरिबानी, यादरिबना, ये 2 लाइनें हैं गायब की। किसकी? 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 गायब की। अच्छा जी। जो अगली 2 लाइनें हैं ये वाली, ये दोनों है हाजिर की। किसकी? 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 तादरिबू, तादरिबानी, तादरिबूना, तादरिबीना, तादरिबानी, तादरिबना, ये 6 सीगे किसके हैं? हाजिर के। अदरिबू, नदरिबू, ये 2 सीगे हैं मुतकल्लिम के। किसके हैं? अब जबकि आपके ज़हन नशीन हो चुका है कि पहली लाइन किसकी है? दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं मुतकल्लिम की। ज़बरदस्त हो गया। और ये भी ज़हन नशीन हो चुका है कि ये दोनों लाइनें किसकी है? गायब की। और ये दोनों लाइनें किसकी है? और ये किसकी है? मुतकल्लिम की। तो मेरा ख्याल है कि अब आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आप इस बात को समझ लें कि पहले नंबर पर सीगा वाहिद का है, दूसरे नंबर पर किसका है? तस्निया का, और तीसरे नंबर पर जमा का। जब आपको ये पता हो कि ये तीनों सीगे मुज़क्कर के हैं, ये तीनों सीगे किसके हैं? गायब के हैं। पहला वाहिद है, दूसरा तस्निया, और तीसरा किसका है? जमा का है। तो मेरा ख्याल है आप जवाब खुद देंगे। बताएं यादरिबू कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। बोलो ना यार। पहला सीगा किसका? यादरिबू कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। पता चला? ये वैसे रट्टे से बोल रहे हो? पता चला ना? यादरिबू कौन सा सीगा है? यादरिबानी और यादरिबूना,
जमा मुज़क्कर गायब। यदरिबु कौन सा सीगा है? यदरिबानी और यदरिबूना। इन तीन सीगों की पहचान होगी। दूसरी लाइन किसकी है? मुअन्नस की। दूसरी लाइन किसकी है? और किसकी है? गायब की है। और पहला सीगा किसका है? दूसरा, तीसरा। जब आपको पता है कि ये लाइन मुअन्नस की है, ये भी पता है ये गायब की है, ये भी पता है पहला वाहिद का, दूसरा तस्निया का और तीसरा जमा का, तो आप मेरा ख्याल है मेरी बात का जवाब दे सकेंगे। तो बताएं तदरीबु कौन सा सीगा है? वाहिद मुअन्नस गायब। तदरीबानी तस्निया मुअन्नस गायब। और यदरिबना जमा मुअन्नस गायब। कौन सा सीगा जी? बोले बोले कौन सा सीगा है? अच्छा जी, ये तीसरे नंबर पे जो लाइन आ रही है ये किसकी है? मुज़क्कर की। और अगली ये दो लाइनें किसकी है? अच्छा जी, आपको ये पता चल गया कि ये तीसरे नंबर पर आने वाली लाइन मुज़क्कर की है। ये भी पता चल गया कि ये हाजिर की है। अच्छा, ये भी पता है कि पहले नंबर पर आने वाला वाहिद, दूसरे नंबर पर आने वाला तस्निया और तीसरे नंबर पर आने वाला जमा है। जब ये पता है तो मेरा ख्याल है अब आप सीगा बता सकते हैं। तदरीबु कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। तदरीबानी तदरीबूना जमा मुज़क्कर हाजिर। आपको ये पता है चौथी लाइन किसकी है? मुअन्नस की। और ये भी पता है चौथी लाइन किसकी है? हाजिर की है। और ये भी पता है पहला सीगा कौन सा है? दूसरा, तीसरा। मेरा ख्याल है अब आप जवाब दे सकते हैं। तदरीबीना कौन सा सीगा है? वाहिद मुअन्नस हाजिर। और तदरीबानी तस्निया मुअन्नस हाजिर। और तदरीबना जमा मुअन्नस हाजिर। ठीक है जी। और आखिरी लाइन किसकी है? और मुतकल्लिम के अंदर दो ही सीगे होते हैं, वाहिद और जमा। कौन से सीगे होते हैं? अदरिबु कौन सा सीगा है? और नदरिबु कौन सा सीगा है? अदरिबु कौन सा सीगा है? और नदरिबु कौन सा सीगा है? अच्छा, जब आप ये सीगे समझ चुके हैं तो अब ज़रा जो और चीज़ें हमने इजाफी पढ़ी है ज़रा उन पे आते हैं। पहले हमने पढ़ा जी या 4 सीगों में आता है। कितने सीगों में आता है? 4 सीगों में आता है। बोलो बोलो, या कितने सीगों में आता है? 4 सीगों में। अच्छा, आपको यदरिबु का पता है कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। यदरिबानी यदरिबूना और यदरिबना जमा मुअन्नस गायब। या 4 सीगों में आती है। या कितने सीगों में आती है? अब मैं अगर आपसे पूछूं अलग अलग बताओ वो कौन से सीगे तो बता सकते हो? वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुअन्नस गायब। इसका मतलब है हमें या का पता चल गया और इन सीगों का पता भी चल गया। फिर हमने पढ़ा जी ता 8 सीगों में आती है। ता कितने सीगों में आती है? कितने में? कितने सीगों में? कितने सीगों में? अब जरा, अच्छा आपको सीगों का पता तो चल चुका है। ये दूसरी लाइन है, मुअन्नस की लाइन है, गायब की लाइन है। पहला वाहिद, दूसरा तो तदरीबु सीगा बताओ कौन सा है? तदरीबानी तस्निया मुअन्नस गायब। अच्छा जी, ये तीसरी लाइन किसकी है? मुज़क्कर की। और किसकी है? हाजिर की। तो आप सीगा तो बता सकते हो ना। अब तदरीबु कौन सा सीगा? तदरीबानी तदरीबूना जमा मुज़क्कर हाजिर। और चौथी लाइन किसकी है? मुअन्नस की। और किसकी है? तो पहला तदरीबूना, तदरीबीना कौन सा सीगा है? तदरीबानी तदरीबना जमा मुअन्नस हाजिर। मेरा ख्याल है अब आप मुझे बता सकते हो कि ता कौन कौन से 8 सीगों में आती है। तो आपने अब गिनना है। ता 8 सीगों में आती है। पहला सीगा कौन सा है? दूसरा, तीसरा है वाहिद मुज़क्कर हाजिर और चौथा तस्निया मुज़क्कर हाजिर और पांचवा जमा मुज़क्कर हाजिर और छठा वाहिद मुअन्नस हाजिर और सातवां तस्निया मुअन्नस हाजिर और आठवां जमा मुअन्नस हाजिर। ठीक है जी। ता 8 सीगों में आती है। ता 8 सीगों में आती है। कौन कौन से सीगों में आती है पता चल गया क्या? नहीं पता चला? अच्छा जी, हमजा एक सीगे में आता है और ये लाइन किसकी है जी? मुतकल्लिम की। ये लाइन किसकी है? अब हमजा एक ही सीगे में आता है। कौन से सीगे में आते हैं सीगे? वाहिद मुतकल्लिम। किसमें? किसमें? नून कितने सीगों में आता है? कौन से? जमा मुतकल्लिम के। अब जरा फिर मेरी तरफ देखा, या कितने सीगों में आता है? ता हमजा नून एक सीगे में। अब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाइट बोर्ड को देखे बगैर मुझे देखो और बताओ कि या कौन कौन से 4 सीगों में आती है तो बता सकते हो? जी। पहला कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। दूसरा
तस्निया मुज़क्कर गायब तीसरा, जमा मुज़क्कर गायब चौथा, जमा मुअन्नस गायब। ज़बरदस्त हो गया जी। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ता कितने सिगों में आती है? व्हाइट बोर्ड पर देखे बगैर मेरी तरफ देख के आप बता सकते हो वो 8 कौन से सिगे हैं? पहला वाहिद मुअन्नस गायब, दूसरा तस्निया मुअन्नस गायब, तीसरा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, चौथा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, पांचवा जमा मुज़क्कर हाज़िर और छठा वाहिद मुअन्नस हाज़िर और सातवां तस्निया मुअन्नस हाज़िर और आठवां जमा मुअन्नस हाज़िर। और आपसे पूछूं कि हमज़ा कितने सीगों में आता है? बता सकते हो कौन से सीगे में? कौन से? वाहिद मुतकल्लिम के। कौन से? और अगर आपसे पूछूं नून कितने सीगों में आता है? कौन से? जमा मुतकल्लिम के। अच्छा जी, जब आपको ये अलामतें याद होंगी ना तो मेरे रब ने चाह सीगा बताने में आपके लिए मुश्किल, आप अमीरुल मुजाहिदीन के शागिर्दों के शागिर्द हो और आपको सीगे ना आते हो तो ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। अब हम समझेंगे कि ज़म्मा इराबी किन सीगों में आता है। क्या समझने जा रहे हैं? हमने पढ़ा ज़म्मा इराबी 5 सीगों में आता है। अब हम 5 सीगे देखने जा रहे हैं। चले जी। ज़म्मा कहते हैं पेश को। ज़म्मा किसको कहते हैं? जो मुजारे के आखिर में ज़म्मा आ रहा होता है ना, जो मुजारे के आखिर में पेश आ रही होती है उसको कहते हैं ज़म्मा इराबी। अब जहाँ जहाँ पर ज़म्मा इराबी आ रहा है वही ज़म्मा इराबी के सीगे हैं। पहले ज़रा हम आसान पहचान देखते हैं फिर सीगों की पहचान करेंगे। ये देखो यदरिबू के आखिर में पेश आ रहा है, ज़म्मा आ रहा है, तो ये एक ज़म्मा इराबी का सीगा हो गया है। तदरिबू के सीगे में देखो आ रहा है, कितने हो गए? 2। फिर तदरिबू के सीगे में आखिर सीगे के आखिर में आ रहा है, कितने हो गए? फिर आदरिबू के आखिर में आ रहा है, कितने हो गए? 4। और फिर किसके आखिर में आ रहा है? 5। नादरिबू के सीगे के आखिर में आ रहा है, कितने सीगों के आखिर में आ गया? 5 सीगों के आखिर में आ गया। अब हम इन सीगों को समझेंगे। आपको पता है पहली लाइन किसकी है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। और आपको ये भी पता है पहली दोनों किसकी हैं? तीसरी किसकी है? चौथी और पांचवी मुतकल्लिम की। जब आपको ये पता है और आपको ये भी पता है जो पहले नंबर पर आता है उसको क्या कहते हैं? वाहिद। अब मैं बिल्कुल आप पे गुमान कर सकता हूँ अच्छा कि आपको इस सीगे का पता होगा। पहली लाइन है किसकी है? मुज़क्कर की और गायब की है। और पहला सीगा किसका होता है? वाहिद का। अब मैं आपसे पूछता हूँ ज़म्मा इराबी का पहला सीगा कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। यादरिबू कौन सा सीगा है? अच्छा जी, ये दूसरी लाइन किसकी है? मुअन्नस की। और किसकी है? और पहला सीगा किसका है? वाहिद का। पहला सीगा किसका है? अब मैं आपसे सीगा पूछूं तो बता सकते हो? वाहिद मुअन्नस गायब। 2 सीगे हमने हल कर लिए, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब। कौन कौन से जी? तीसरा है, तीसरी लाइन किसकी है? मुज़क्कर की। और किसकी है? हाज़िर की। और पहले नंबर पर सीगा किसका है? वाहिद का। किसका? वाहिद का। अब मैं गुमान कर सकता हूँ कि इस लाइन का आपको पता चल गया होगा ये किसकी है? ये कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। अब तक 3 सीगे हमने हल कर लिए, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। ठीक है जी। अब जो मुअन्नस वाली लाइन है इसमें तो ज़म्मा है ही नहीं, ज़म्मा है फिर नीचे 5वीं लाइन में मुतकल्लिम की लाइन में पहले नंबर पर आने वाला है वाहिद का। पहले नंबर पर आने वाला किसका है? वाहिद का। और आगे दूसरे नंबर पर आने वाला जमा का। अब इन दोनों के आखिर में आ रही है लाइन किसकी है? तो बताओ अदरिबू कौन सा सीगा है और नादरिबू कौन सा सीगा है? जमा मुतकल्लिम। अब हमने 5 सीगे हल कर लिया जी जिनके आखिर में ज़म्मा इराबी आता है। अब आपने मुझे पहले तो हम सोच के बता रहे थे ना, अब आपने फ़ौरन बताने हैं। ज़म्मा इराबी कितने सीगों में आता है जी? 5 सीगों में। पहला कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। और दूसरा वाहिद मुअन्नस गायब। और तीसरा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। और चौथा वाहिद मुतकल्लिम। और पांचवा जमा मुतकल्लिम। अगर मेरा दिल करे कि मैं आपसे सीगों के नाम ना पूछूं, वो सीगे ही आप मुझे सुनाएं, तो आप मुझे सुना सकते हैं किन किन सीगों के आखिर में ज़म्मा इराबी होता है? यादरिबू, तदरिबू, तदरिबू, अदरिबू, नादरिबू। ज़बरदस्त हो गया जनाब, ज़बरदस्त हो गया। ज़म्मा इराबी के 5 सीगे पक्के हैं जी।
کہ ابھی بھی کچے ہیں؟ اچھا مجھے دیکھو، اب ذرا مجھے دیکھو، مجھے دیکھ کے بتاؤ ضمہ اعرابی کے 5 سیغے کون سے ہیں؟ زبردست ہو گیا جی. یادریبو، تادریبو، تادریبو، آدریبو. اگر میرا جی چاہے کہ آپ مجھے سیغے نہ سنائیں، سیغوں کے نام سنائیں تو پھر سنا دیں. آپ نے بالکل ٹھیک سنایا جی. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. اب ہم جائیں گے نون اعرابی کی طرف. وہ چونکہ 7 ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو تھوڑے والے ہیں پہلے وہ یاد کر لیں، نون جمع مؤنث. تو اب یہ ان 5 کو نکال کے نا ٹوٹل سیغے ہیں 14. کتنے ہیں؟ 14 میں سے 5 کے آخر میں تو آ گیا ضمہ، اور باقی جو 9 ہیں ان کے آخر میں آتا ہے نون. 9 سیغوں کے آخر میں کیا آتا ہے؟ ان میں سے 7 کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، اور 2 کے آخر میں نون جمع مؤنث آتا ہے. پہلے ہم 2 یاد کر لیں گے، 7 خود ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے. اچھا جی، یہ جو آپ کو پتا ہے، پہلے ذرا پرانی یہ بات آپ نے نہیں بھولنی. پہلی لائن کس کی ہے؟ مذکر کی. دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں متکلم کی. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے پہلی دونوں لائنیں کس کی ہے؟ اگلی دونوں کس کی ہے؟ حاضر کی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں پہلے نمبر پر آنے والا واحد، دوسرے نمبر پر آنے، تیسرے نمبر پر آنے والا. اچھا یہ جو سیغہ ہے یہ دوسری لائن میں ہے. دوسری لائن کس کی ہے؟ مؤنث کی. اور کس کی ہے؟ غائب کی. اور یہ جو تیسرے نمبر پر آنے والا سیغہ کون سا ہے؟ جمع کا. اب میں اگر آپ سے پوچھوں یادریبنا کون سا سیغہ ہے تو بتا لیں گے؟ جمع مؤنث غائب. کون سا؟ لو جناب، نون جمع مؤنث آتا ہے ایک سیغے میں، وہ کون سا ہے؟ جمع مؤنث غائب. کون سا ہے؟ اچھا جی، تیسرے نمبر پر لائن کون سی ہے؟ چوتھے نمبر پر مؤنث کی. اور کس کی؟ حاضر کی. اور پہلا واحد، دوسرا تصریح اور تیسرا تیسرے نمبر پر آنے والے لائن ہے چوتھی لائن ہے مؤنث کی اور حاضر کی. اور تیسرے نمبر پر آنے والا سیغہ ہوتا ہے جمع کا. تو میرا خیال آپ بتا سکتے ہیں تادریبنا کون سا سیغہ ہے؟ جمع مؤنث حاضر. کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ نون جمع مؤنث کتنے سیغوں میں آتا ہے؟ نون جمع مؤنث کتنے سیغوں میں آتا ہے؟ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. پھر ایک مرتبہ بولو ذرا، پھر ایک مرتبہ بولو ذرا، پھر بولو ذرا. اور یہ سیغے کون سے ہیں؟ یادریبنا، تادریبنا. اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے سیغے سنائیں تو سنائیں. یادریبنا، تادریبنا. اگر میں چاہوں کہ آپ مجھے سیغوں کے نام سنائیں، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. سیغے سنائیں. شادریبنا، تادریبنا. سیغے سنائیں. یادریبنا، تادریبنا. نام سنائیں. جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. سیغے سنائیں. یادریبنا، تادریبنا. نام سنائیں. اچھا جی، یہ 2 گئے نکل. 5 سیغوں کے آخر میں ضمہ ہے، وہ نکل گئے. یہ 2 سیغے نکل گئے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث ہے. پیچھے 7 سیغے بچے ہیں جن کے آخر میں آتا ہے نون اعرابی. کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ جبکہ آپ بات ساری سمجھ چکے، آپ نے مجھے فوراً خود بتا دیتے ہیں. ایک مرتبہ ذرا وہی بات، پرانی بات کی طرف جائیں گے. پہلی لائن کس کی ہے؟ دوسری، تیسری، چوتھی. پہلی دونوں غائب کی، اگلی دونوں پہلے نمبر والا واحد، دوسرے نمبر والا، تیسرے نمبر والا. اچھا جی، یہ بھی تثنیہ، یہ بھی تثنیہ، یہ بھی تثنیہ اور یہ بھی دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں نا. یہ لائن کس کی ہے؟ مذکر. پہلے مذکر بتا رہے ہیں. یہ لائن کس کی ہے؟ یہ مؤنث کی. اور یہ بتائیں گے اور کس کی ہے یہ لائن؟ غائب کی. یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی. اب میں گمان کر سکتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یادریبانی کون سا سیغہ ہے.
तस्निया मुज़क्कर गायब और तदरीबानी तस्निया मुअन्नस गायब और तदरीबानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर और तदरीबानी तस्निया मुअन्नस हाजिर। फिर एक मरतबा मुझे बता दे ज़रा। यादरीबानी तस्निया मुज़क्कर गायब और तदरीबानी तस्निया मुअन्नस गायब और तदरीबानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर और तदरीबानी तस्निया मुअन्नस हाजिर। समझ आई है जी कि नहीं आई? समझ आई है? बोलो बोलो बोलो। ज़बरदस्त हो गया जी। अब इनके नाम तो आपको आ गए, मैं चाहता हूँ ये मुझे सीगे सुना दे ज़रा। यादरीबानी शाबाश, यादरीबानी तदरीबानी तदरीबानी। 4 तस्निया के हमने याद कर लिए। अब हम जा रहे हैं जी जमा की तरफ। अच्छा जी, ये लाइन किसकी है? और ये पहली दोनों लाइनें गायब की, अगली दोनों लाइनें हाजिर की। पहले नंबर वाला वाहिद, दूसरे वाला तस्निया और तीसरा जमा। अच्छा जी, ये जमा है और किसकी ये लाइन है? गायब की है और मुज़क्कर की। तो बताओ यदरिबूना कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर गायब। कौन सा सीगा है? कौन सा सीगा है? कौन सा सीगा है? अच्छा जी, ये लाइन मुअन्नस की है, फिर ये मुज़क्कर की आ गई है। अच्छा, तीसरी लाइन मुज़क्कर की भी है और किसकी है? हाजिर की। और तीसरे नंबर वाला कौन सा होता है? जमा का। तीसरे नंबर वाला कौन सा होता है? अब मेरा ख्याल है आप मुझे बता सकते हैं कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर हाजिर। जमा जमा जमा। तो और हमें याद हो गए, नून राबी के 6 सीगे हो गए। 5वां सीगा कौन सा है? जमा मुज़क्कर गायब और छठा जमा मुज़क्कर हाजिर। फिर बोले 5वां कौन सा है? जमा मुज़क्कर गायब और छठा 5वां और छठा। मैं चाहता हूँ आप ये सीगे खुद सीगे पढ़े। 5वां कौन सा है? यादरिबून और छठा 5वां यादरिबून और छठा 5वां और छठा। ज़बरदस्त हो गया, 6 सीगे हो गए हमारे, एक रह गया जी। फिर बात तो रिपीट करनी पड़ेगी। पहली लाइन मुज़क्कर की, दूसरी तीसरी चौथी, पहली दोनों लाइनें अगली दोनों लाइनें। चौथी लाइन किसकी है? मुअन्नस की। मुअन्नस की और किसकी है? हाजिर की। ठीक है जी। और पहला सीगा कौन सा होता है? वाहिद। अब मुझे बता सकते हो तदरीबीना कौन सा सीगा है? कौन सा है? बोलो बोलो कौन सा है? लो जी, नून राबी के 7 सीगे हमने याद कर लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, ज़रा मेरी तरफ देखें। नून राबी कितने सीगों में आता है? कितने सीगों में? कितनों में? कितने सीगों में? अच्छा जी, कौन कौन से? 4 तस्निया के। मुझे ज़रा तस्निया के सीगे सुनाओ। ज़बरदस्त हो गए। इनके नाम सुनाओ। ज़बरदस्त हो गया। तस्निया मुज़क्कर गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर हाजिर और तस्निया मुअन्नस हाजिर। अच्छा जी, ये हो गया 4। और कौन कौन से है? जमा मुज़क्कर हाजिर। वो सीगे सुनाओ कौन से हैं? यादरिबूना तदरीबूना। और 7वां कौन सा है? तदरीबीना। कौन सा सीगा कौन सा है ये? वाहिद मुअन्नस हाजिर। वाहिद। हमने 5 सीगों में ज़म्मा राबी पढ़ा था, समझ लिया। 7 सीगों में नून राबी समझ आ गया। 2 सीगों में नून जमा मुअन्नस समझ आ गया। चले जनाब, अब एक और आपको हल्की सी पहचान बताते हैं सीगों की, और हम आपसे गर्दान सुन लेते हैं। ठीक है? अगर शुरू में हो या आखिर में हो ज़म्मा, शुरू में हो आखिर में हो, शुरू में हो आखिर में हो, वो सीगा होता है वाहिद मुज़क्कर गायब का। किसका? 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 शुरू में क्या हो, आखिर में क्या हो? सीगा कौन सा होता है? वाहिद मुज़क्कर गायब का। अगर शुरू में हो ता, आखिर में हो ज़म्मा, शुरू में ता आखिर में ज़म्मा, वो 2 सीगे बन सकते हैं।
واحد مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر, واحد مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر. شروع میں یا ہو آخر میں ضمہ ہو وہ کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ واحد مذکر غائب. شروع میں تا ہو آخر میں ضمہ ہو وہ کتنے صیغوں میں ہوتا ہے؟ دو صیغوں میں. وہ کون کون سے صیغے بن سکتے ہیں؟ شاباش. شروع میں حمزہ ہو آخر میں ضمہ ہو وہ صیغہ ہوتا ہے واحد متکلم کا. کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ واحد متکلم کا. شروع میں حمزہ ہو آخر میں ضمہ ہو. شروع میں آخر میں کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ واحد متکلم کا. کس کا؟ کس کا؟ کس کا؟ شروع میں نون ہو آخر میں ضمہ ہو. شروع میں آخر میں کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ جمع متکلم کا. شروع میں یا آخر میں ضمہ صیغہ کون سا ہوا؟ واحد مذکر غائب. شروع میں تا آخر میں ضمہ صیغہ کون سا ہوا؟ واحد مؤنث غائب یا واحد مذکر حاضر؟ واحد مؤنث غائب یا شروع میں حمزہ آخر میں ضمہ صیغہ کون سا ہوا؟ واحد متکلم کا. شروع میں نون آخر میں ضمہ شروع میں صیغہ کون سا ہوگا؟ جمع متکلم کا. کس کا جی؟ کس کا؟ شروع میں یا ہو آخر میں الف ہو. یہ تو نون رابی ہے نا, یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. شروع میں یا آخر میں الف. شروع میں یا وہ صیغہ ہوتا ہے تثنیہ مذکر غائب کا. کس کا؟ کس کا؟ شروع میں تا آخر میں الف. یہ نون تو اعرابی ہے نا, یہ تو گرتا رہتا ہے اس لیے نون کی بات نہیں کر رہا. شروع میں تا اس طرح تو یہ ضمہ اعرابی بھی گرتا رہتا ہے, لیکن ایک مرتبہ آپ کو پہچان سکھانے کے لیے ضمہ اعرابی کا میں نے ساتھ نام لے لیا. شروع میں تا آخر میں الف. یہ تین صیغے ہو سکتے ہیں. شروع میں تا آخر میں الف. تثنیہ مؤنث غائب, تثنیہ مذکر حاضر, تثنیہ مؤنث حاضر. کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ تثنیہ مؤنث غائب, تثنیہ مذکر حاضر, تثنیہ مؤنث حاضر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. شروع میں یا ہو آخر میں واو ہو. شروع میں یا ہو صیغہ ہوتا ہے جمع مذکر غائب کا. شروع میں تا ہو آخر میں واو ہو صیغہ ہوتا ہے جمع مذکر حاضر کا. کس کا؟ شروع میں یا ہو آخر میں اس طرح کا نون ہو تو صیغہ ہوتا ہے جمع مؤنث غائب کا. اور شروع میں تا ہو آخر میں نون ہو صیغہ ہوتا ہے جمع مؤنث حاضر کا. پھر میری طرف دیکھو ذرا. شروع میں یا ہو آخر میں واو ہو تو صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ جمع مذکر غائب کا. شروع میں تا ہو آخر میں واو ہو تو صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ جمع مذکر حاضر کا. کس کا؟ شروع میں یا ہو آخر میں نون ہو تو صیغہ کس کا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث غائب کا. اچھا جی. شروع میں تا ہو آخر میں نون ہو تو صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث حاضر کا. شروع میں یا ہو آخر میں الف ہو تو صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ تثنیہ مذکر غائب کا. شروع میں تا ہو آخر میں الف ہو. شروع میں تا ہو تو وہ تین صیغے ہو سکتے ہیں. تثنیہ مؤنث غائب, تثنیہ مذکر حاضر, تثنیہ مؤنث حاضر. شروع میں یا ہو آخر میں ضمہ ہو. شروع میں یا ہو, یہ ایک مرتبہ آپ کو یہ پہچان بتا رہا ہوں, کبھی ضمہ کی جگہ فتح بھی آ جائے گا, کبھی ضمہ کی جگہ جزم بھی آ جائے گی. اصلی پہچان یہی یا ہے. ٹھیک ہے. شروع میں یا ہو آخر میں ضمہ ہو صیغہ کون سا ہوگا؟ واحد مذکر غائب کا. شروع میں تا ہو آخر میں ضمہ ہو صیغے دو ہو سکتے ہیں. کون کون سے؟ واحد مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر. شروع میں حمزہ ہو آخر میں ضمہ ہو صیغہ کون سا ہو سکتا ہے؟ واحد متکلم کا. شروع میں نون ہو آخر میں ضمہ ہو صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ جمع متکلم کا. بات کی سمجھ آئی ہے جی؟ کہ جو مضارع کا صیغہ ہوگا اس کے شروع میں آئیں گی چار چیزیں. کتنی جی؟ یا آئے گا, یا تا آئے گا, یا حمزہ آئے گا, یا نون آئے گا. کیا کیا آئے گا؟ یا آئے گا, یا تا آئے گا, یا حمزہ آئے گا, یا نون آئے گا. جب بھی مضارع آپ کے سامنے آئے گا اس کے شروع میں یا ہوگا, یا تا ہوگا, یا حمزہ ہوگا, یا نون ہوگا. مضارع کے شروع میں کیا کیا ہوگا؟ اور مضارع کے آخر میں تین چیزیں ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں جی؟ یا ضمہ اعرابی ہوتا ہے, یا نون اعرابی ہوتا ہے, یا نون جمع مؤنث ہوتا ہے.
مضارع کے آخر میں تین چیزیں ہوتی ہیں جی. کتنی جی؟ یا ضمہ اعرابی یا نون اعرابی یا نون جمع مؤنث. مضارع کے آخر میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ کتنی؟ یا ضمہ اعرابی یا نون اعرابی یا نون جمع مؤنث. کیا کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں ضمہ اعرابی نون اعرابی نون جمع مؤنث. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ تین. مضارع کے شروع میں ہوتی ہے چار چیزیں. مضارع کے شروع میں یا تو یا ہوگا یا تا ہوگا یا حمزہ ہوگا یا نون ہوگا. مضارع کے شروع میں کیا کیا ہوگا؟ یا ہوگا یا تا ہوگا یا حمزہ ہوگا یا نون ہوگا. اور اس کے آخر میں کتنی چیزیں ہوں گی؟ تین. ضمہ اعرابی نون اعرابی نون جمع مؤنث. ضمہ اعرابی نون جمع مؤنث. ضمہ اعرابی نون اعرابی نون. بولو 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 کیا کیا ہوگا؟ زبردست ہو گیا جی. بات کی سمجھ آ رہی ہے مولانا؟ ٹھیک ہے جی. اب ذرا سیغوں کو اس انداز میں بھی سمجھ لیں. دو انداز آپ پہلے سمجھ چکے ہیں, تیسرا انداز ہے جب آئے نا مضارع کے شروع میں یا, جب مضارع کے شروع میں کیا آئے؟ یا آئے, تو اس کے آخر میں یا تو ضمہ اعرابی آئے گا یا الف آئے گا یا واو آئے گا یا آئے گا نون. یا کیا آئے گا؟ ضمہ اعرابی یا الف تثنیہ یا واو جمع کی آئے گی یا نون جمع مؤنث آئے گا. مجھے ذرا اس بات کا جواب پھر چاہیے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. مضارع کے آخر میں جب شروع میں ہوگی نا یا, جب شروع میں کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ تو یا تو اس کے آخر میں ضمہ اعرابی ہوگا, جو ضمہ آتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ضمہ اعرابی. یا پھر یہ نون اعرابی کی پہلے بات ہو چکی ہے. یا پھر آئے گا الف تثنیہ کا یا واو جمع کی یا نون جمع مؤنث آئے گا. یا آئے گا ضمہ اعرابی, کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ ضمہ اعرابی. یا آئے گا الف تثنیہ کا, کیا آئے گا؟ یا پھر آئے گی واو جمع کی یا آئے گا نون جمع مؤنث. بات بالکل آسان ہے. اگر شروع میں یا ہو آخر میں ہو ضمہ اعرابی, شروع میں یا ہو آخر میں ضمہ اعرابی ہو تو صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا. کس کا ہوتا ہے؟ مضارع کی بات ہو رہی ہے. نفی جہت بلند, نفی جہت بلند جازمہ کی نہیں ہو رہی, نفی تاکید بلند ناصبہ کی نہیں ہو رہی. کوئی سنے تو وہ کہیں جی ادھر تو آخر میں نصب ہوتا ہے, جب اس پہ پہنچیں گے تو اس کے حساب سے انشاءاللہ سمجھائیں گے. ٹھیک ہے جی. شروع میں یا آخر میں ضمہ اعرابی ایک صیغہ واحد مذکر غائب. کون سا صیغہ جی؟ شروع میں یا آخر میں الف, شروع میں یا الف تثنیہ کا آخر میں الف تثنیہ کا, شروع میں یا آخر میں الف, شروع میں یا آخر میں الف, تو وہ صیغہ ہوگا تثنیہ مذکر غائب کا. کس کا؟ کس کا؟ شروع میں یا آخر میں واو جمع مذکر کی. کس کی؟ صیغہ ہوگا جمع مذکر غائب کا. صیغہ کس کا ہوگا؟ صیغہ کس کا ہوگا؟ پھر بولو نا یار, صیغہ کس کا ہوگا؟ اور شروع میں یا آخر میں نون جمع مؤنث کا ہو تو صیغہ ہوگا جمع مؤنث غائب کا. صیغہ کس کا ہوگا جی؟ پھر بولو صیغہ کس کا ہوگا؟ پھر میری طرف دیکھو, مجھے اس بات کا جواب دو. شروع میں یا آخر میں ضمہ اعرابی, شروع میں یا کون سا صیغہ بتاؤ گے؟ واحد مذکر غائب. شروع میں یا آخر میں الف تثنیہ کا کون سا صیغہ بتاؤ گے؟ تثنیہ مذکر غائب کا. شروع میں یا آخر میں واو جمع کی, جمع مذکر کی, تو کون سا صیغہ بتاؤ گے؟ جمع مذکر غائب. شروع میں یا ہو آخر میں نون جمع مؤنث ہو, شروع میں شروع میں یا ہو آخر میں نون جمع مؤنث ہو, شروع میں یا ہو آخر میں, تو کون سا صیغہ بتاؤ گے؟ جمع مؤنث غائب کا. اگر شروع میں ہو تا, اگر شروع میں ہو تو اس کے آخر میں یا تو ضمہ اعرابی ہوگا یا الف تثنیہ ہوگا یا واو جمع مذکر کی ہوگی یا واحد مؤنث حاضر کی ہوگی, اور یا پھر اس کے آخر میں ہوگا نون جمع مؤنث کا, یا تو اس کے آخر میں ضمہ اعرابی ہوگا. اگر شروع میں تا آئی ہے تو یا تو اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ ضمہ اعرابی ہوگا یا الف تثنیہ کا ہوگا یا واو جمع مذکر کی ہوگی یا آخر میں یا ہوگی واحد مؤنث حاضر کی, یا پھر آخر میں ہوگی نون جمع مؤنث.
یا اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ پھر بولو ذرا، اگر شروع میں تا ہے آخر میں ضمہ اعرابی ہوگا یا الف تثنیہ کا ہوگا یا واو جمع مذکر کی ہوگی اور یا ہوگی واحد مؤنث حاضر کی اور یا پھر نون ہوگا جمع مؤنث کا۔ اگر شروع میں تا ہے آخر میں یا تو نون جمع مؤنث کا ہوگا یا الف تثنیہ کا ہوگا یا ہوگی یا واو ہوگی جمع مذکر حاضر کی، ٹھیک ہے جی، اور یا پھر ہوگا جناب ضمہ اعرابی۔ اگر شروع میں تا ہے، اگر شروع میں بولو اگر شروع میں تا ہے اور آخر میں آگے ضمہ اعرابی، مطلب میں آپ سے پوچھتا ہوں تنصرو، تسمعو، تفتحو، کئی مثالیں لے لیں، شروع میں تا ہو آخر میں ضمہ ہو، شروع میں تا ہو تو آپ نے دو صیغے بتانے ہیں، واحد مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے، واحد مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے، واحد مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے، واحد مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے۔ بولو زبردست، شروع میں ہو تا آخر میں الف، تو وہ تین صیغے ہو سکتے ہیں۔ کتنے صیغے ہو سکتے ہیں؟ تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر۔ اور اگر آخر میں ہو واو، شروع میں تا آخر میں واو، شروع میں تا تو وہ ہوگا جمع مذکر حاضر کا، کس کا؟ کس کا؟ شروع میں تا آخر میں یا، شروع میں تا، بولو شروع میں تا تو وہ صیغہ ہوگا واحد مؤنث حاضر کا۔ وہ صیغہ کیا ہوگا؟ وہ صیغہ کس کا ہوگا؟ اور شروع میں تا آخر میں نون جمع مؤنث، شروع میں تا تو وہ صیغہ ہوگا جمع مؤنث حاضر کا، وہ صیغہ ہوگا۔ آپ نے مجھے اب جواب دینا ہے، شروع میں تا ہو آخر میں ضمہ اعرابی ہو تو وہ صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ دو صیغے بن سکتے ہیں، کون سے؟ واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب، شروع میں تا ہو آخر میں الف تثنیہ کا ہو تو کتنے صیغے بن سکتے ہیں؟ تین صیغے بن سکتے ہیں، کون سے؟ تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر۔ اور اگر شروع میں تا ہو آخر میں واو ہو تو وہ کون سا صیغہ بن سکتا ہے؟ ایک ہی صیغہ بنے گا جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر کا۔ اور اگر شروع میں تا ہو آخر میں یا ہو تو کون سا صیغہ بنے گا؟ ایک ہی صیغہ بنے گا واحد مؤنث حاضر کا، کس کا؟ بولو کس کا؟ شروع میں تا ہو آخر میں نون جمع مؤنث ہو تو کتنے صیغے بنے گے؟ ایک ہی، جمع مؤنث حاضر کا۔ کس کا صیغہ بنے گا جی؟ بولو کس کا؟ اچھا اگر شروع میں آگے حمزہ، کچھ نہیں آخر میں دیکھنا، شروع میں حمزہ آ گیا واحد متکلم ہے، شروع میں حمزہ آ گیا تو، اگر شروع میں نون آ گیا تو جمع متکلم ہے، اگر شروع میں حمزہ آ گیا تو کون سا صیغہ ہے؟ اور اگر شروع میں نون آ گیا تو کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم۔ اگر شروع میں حمزہ ہے تو واحد متکلم، اگر شروع میں نون ہے تو۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ کتنی آئی ہے۔ جی ادھر ایک بندہ میرے سامنے ہے۔ اچھا یہ مولانا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تدریبو، شروع میں بلا کیا آ گیا؟ تا۔ اب آخر میں آپ نے کتنی چیزیں دیکھنی ہے؟ ضمہ اعرابی، الف تثنیہ کا، واو جمع مذکر کی، یا نون جمع مؤنث، پانچ چیزیں دیکھنی ہے۔ کتنی چیزیں دیکھنی ہیں؟ اب شروع میں تا ہے تو بتائیں آخر میں کیا آیا ہوا ہے؟ ضمہ اعرابی ہے۔ ضمہ اعرابی تو کتنے صیغے ہو سکتے ہیں؟ دو صیغے بن سکتے ہیں۔ کون سے؟ یہ بن سکتے ہیں واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر۔ زبردست، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، زبردست ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یکرمانی آپ کے سامنے ہے مولانا، میں کیا آیا ہوا ہے؟ شروع میں یا، شروع میں یا آیا ہے۔ اچھا جی آخر میں کیا ہے؟ الف تثنیہ، آخر میں الف تثنیہ کا ہے جی۔ اگر شروع میں یا ہو آخر میں الف تثنیہ کا ہو تو کون سا صیغہ بنتا ہے؟ ایک ہی صیغہ بنتا ہے تثنیہ مذکر غائب کا۔ ٹھیک ہے مولانا آپ کے سامنے ہے اکرامو، تو اس کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ۔ جب حمزہ آئے گا تو آپ نے آخر کو بھی دیکھنا ہے یا فوراً بتا دینا کہ کون سا صیغہ ہے؟ فوراً بتانا ہے کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ ہاں کیونکہ حمزہ صرف ایک ہی صیغے کے شروع میں آتا ہے، کون سے؟ واحد متکلم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یکرمنا کے شروع میں مولانا کیا آیا؟ یا آیا۔ یا آیا ہے۔ اچھا جی جب شروع میں یا آئے گی تو آخر میں کتنی چیزیں آ سکتی ہیں؟ چار چیزیں۔ کون سی؟ ضمہ اعرابی آ سکتا ہے، الف تثنیہ کا آ سکتا ہے، واو جمع مذکر کی آ سکتی ہے، اور نون جمع مؤنث کا آ سکتا ہے۔ یہاں پر کیا آیا ہوا ہے؟ نون جمع مؤنث کا ہے، شروع میں یا ہے آخر میں نون جمع مؤنث کا ہے، تو صیغہ کون سا ہوا؟ جمع مؤنث غائب کا۔ مولانا آپ کے سامنے ہے تفتانہ۔ اچھا جی تفتانہ کے شروع میں بلا کیا آیا ہوا ہے؟
تا تا جب تا آئے گا تو آخر میں کتنی چیزوں کو دیکھیں گے؟ آخر میں 5 چیزوں کو دیکھیں گے. کون کون سی؟ ضمہ اعرابی کو دیکھیں گے, ہاں. الف تثنیہ کو دیکھیں گے, ٹھیک. واو جمع مذکر کو دیکھیں گے, اور نون جمع مؤنث کو دیکھیں گے, واحد مؤنث حاضر کی یا کو دیکھیں گے. اچھا شروع میں یہاں پر تا آیا ہوا ہے, آخر میں یہاں پر کیا آیا ہے؟ آخر میں نون جمع مؤنث آیا ہے. تو آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کون سا سیگا ہے؟ یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اچھا نفتہو مولانا شروع میں یہ نفتہو مضارع کا سیگا ہے, شروع میں کیا آیا ہوا ہے؟ نون آئے نون ہے. جب شروع میں نون آئے تو آخر میں کتنی چیزوں کو دیکھنا ہے؟ کسی چیز کو نہیں دیکھنا. اچھا جی تو فوراً کیا جواب دے دینا, کون سا سیگا ہے؟ جمع متکلم. اچھا جی تا سیبانی آپ کے نظر کے سامنے, شروع میں کیا آ گیا جی؟ تا آئی ہے. جب تا ہے تو کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ 5. 5. کون کون سی؟ ضمہ اعرابی, الف تثنیہ, واو جمع مذکر, یا واحد مؤنث حاضر, نون جمع مؤنث. ٹھیک ہے جی. یہاں پر کیا ہے؟ الف تثنیہ آیا ہوا ہے. ہاں شروع میں تا ہو آخر میں الف تثنیہ ہو تو کتنے سیگے بن سکتے ہیں؟ 3 سیگے بن سکتے. کون کون سے؟ تثنیہ مؤنث غائب, تثنیہ مذکر حاضر, اور تثنیہ مؤنث حاضر. گردان سے پہلے ایک اور بات رہے گی جی, تثنیہ کے سیغوں میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے. تثنیہ کے سیغوں میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے, باقی میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے. تثنیہ کے سیغوں میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے, باقی میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے. یضربو, یضربانی, یضربونا, تضربو, تضربانی, یضربنا, تضربو, تضربانی, تضربونا, تضربینا, تضربانی, تضربنا, اضربو, نضربو. پھر بولو گے ذرا, یضربو, یضربانی, یضربونا, تضربو, تضربانی, یضربنا, تضربو, تضربانی, تضربونا, تضربینا, تضربانی, تضربنا, اضربو, نضربو. یضربو وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا, یضربانی وہ 2 مرد مارتے ہیں یا ماریں گے, یضربونا وہ سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے, تضربو وہ ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی, تضربانی وہ 2 عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی, یضربنا وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی, تضربو تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا, تضربانی تم دو مرد مارتے ہو یا مارو گے, تضربونا تم سب مرد مارتے ہو یا مارو گے, تضربینا تو ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی, تضربانی تم 2 عورتیں مارتی ہو یا مارو گی, تضربنا تم سب عورتیں مارتی ہو یا مارو گی, اضربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا, نضربو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے. یضربو وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا, یضربانی وہ 2 مرد مارتے ہیں یا ماریں گے, یضربونا وہ سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے, تضربو وہ ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی, تضربانی وہ 2 عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی, یضربنا وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی, تضرب تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا, تضربانی تم 2 مرد مارتے ہو یا مارو گے, تضربونا تم سب مرد مارتے ہو یا مارو گے, تضربینا وہ ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی, تضربانی تم 2 عورتیں مارتی ہو یا مارو گی, تضربنا تم سب عورتیں مارتی ہو یا مارو گی, اضرب میں ایک مرد مارتا ہوں یا ماروں گا, نضرب ہم سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے. یضربو یضربانی یضربونا, تضربو تضربانی یضربنا, تضربو تضربانی تضربونا, تضربینا تضربانی تضربنا, اضربو نضربو. یضربو یضربانی یضربونا, تضربو تضربانی یضربنا, تضربو تضربانی تضربونا, تضربینا تضربانی تضربنا, اضربو نضربو. اچھا لفظ اور ٹرائی آپ نے لینی ہے, آپ نے گردان پڑھنی ہے. یحسبو کیا پڑھیں گے؟ بالکل یضربو کی طرح. يحسب يحسبان يحسبون تحسب تحسبان يحسبن تحسب تحسبان تحسبون تحسبين تحسبان تحسبن أحسب نحسب يحسب يحسبان يحسبون تعسب تعسبان يحسبنا تعسب تعسبان تعسبون تعسبين تحسبان تحسبنا أحسب نحسب.